باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو گلی کی نکر پہ کتا بیٹھا ہوا تھا، چند لمحوں کے لیے توقف کیا، رکے، اس کے پاس بیٹھے، جب اٹھے تو زاروں قطار رو رہے تھے۔ تو کسی عقیدت مند نے پوچھا کہ حضور خیریت ہے؟ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو فرمانے لگے مجھے اس کتے نے رلا دیا ہے۔ تو وہ عقیدت مند جو مرید تھا اس نے کہا حضور نہ یہ آپ کو بھونکا ہے، نہ یہ آپ کو ٹونکا ہے، نہ اس نے آپ کو کاٹا ہے، تو سرکار اس نے آپ کو کیسے رلایا ہے؟ تو فرمایا جب اس کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے کہا بستامی میرے بھی ایک سوال کا جواب دیتے جا۔ تو میں نے کہا تو بتا بھی تو کیا کہتا ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا ہے کہ بستامی میرا کون سا وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے کتا بنایا ہے، اور تیری کون سی وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے؟ تو میں رو پڑا ہوں کہ نہ تو اس کا کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو کتا تخلیق کیا ہے، اور نہ ہی کوئی میرا کمال، کوئی میری نیکی ہے کہ اللہ نے مجھے انسان بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صاحبو یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں حضرت انسان بنا دیا ہے۔ اچھا یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، پھر انسان بھی کئی قسم کے ہیں، ہندو بھی انسان ہے، یہودی بھی انسان ہے، عیسائی بھی انسان ہے، اور اس کے علاوہ کافر بھی انسان ہوتا ہے۔ تو یہ سارے انسان ہیں، اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے پھر ہمیں حضور کا غلام اور مسلمان بنایا ہے۔ اچھا پھر مسلمانوں میں بھی کئی مسلک ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی کئی مسلک ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، لیکن قربان جاؤں اپنے رب کی تقسیم پہ کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر جس نبی کا کلمہ نصیب کیا ہے اس نبی کی محبت کی شمع بھی ہمارے سینوں میں جلا کے لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے قبلہ جی کے والد گرامی ایک شعر بڑا جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جانے جانا ہے، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر تو کیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو، اور کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ تو صاحبو یہ میرا مقدر، یہ حضرات علماء کا مقدر ہے، یہ دوستو آپ کا یارو مقدر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر الزمان نبی کا امتی بنا دیا ہے، اور یہ عام نصیب نہیں ہے، یہ عام مقدر نہیں ہے، یہ عام اعزاز اور تکریم نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم یہ وہ اعزاز ہے اور یہ وہ تکریم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی تمنا بنا رکھی ہے۔ ہر نبی کی یہ طلب اور آرزو رہی ہے کہ مجھے آخر الزمان نبی کا غلام بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی نبی جب دنیا میں تشریف لاتا تو اس کی دنیا میں زندگی کی ایک ہی حسرت ہوتی تھی کہ کاش کہ وہ آخر الزمان نبی میرے دور میں آ جائے، اور لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میں اس کا مصداق بن جاؤں، اس نبی پر ایمان لے آؤں، اور نبوت کو ایک سائٹ پہ رکھ کے میں اس نبی کی غلامی اختیار کر لوں۔ تو ہم نے کوئی رت جگہ بھی نہیں کاٹے، ہم نے کوئی لمبا چوڑا انتظار بھی نہیں کیا، ہم نے کوئی دعائیں بھی نہیں مانگی۔ یہ تو ہمارا نصیب ہے کہ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے والد صاحب، ہمارے بڑے بھائی، ہمارے بزرگ مسجد سے مولوی صاحب کو بلا کے لے آئے، انہوں نے آتے ہی ہمارے کان میں اذان کہی اور ساتھ بشارت دی، آنے والے مبارک ہو، تو محمد کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ مجھے مت کہو کہ غریب ہے، مجھے مت کہو کہ غریب ہے، میرا سب سے اونچا نصیب ہے، میں غلام آل رسول ہوں، میرا دل مقام حبیب ہے۔ تو ہم جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو اعزاز نبیوں کا ہے، یہ جو فخر نبیوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں اعزاز عطا کر دیا۔ اور بخاری کی حدیث سنتے جائیں، حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو لوائے حمد جو ہے، حمد کا جھنڈا یہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ حضور نے فرمایا سنو، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی، سارے رسول میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، ولا فخرا، اور میں اس پہ کوئی فخر بھی نہیں کرتا۔ ملا علی قاری نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کو جب نقل کیا تو اس پہ انہوں نے وضاحت کی، کہا یہ بات تو فخر کی ہے، لیکن حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ ولا فخرا،
میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ 2 لمحوں کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، یار آپ نے یہ سائبان لگایا ہے، یہ تمبو لگایا ہے، اس سائبان کے نیچے آ کے اس علاقے کے شیخ الحدیث صاحب اسٹیج کی زینت بن جائیں تو یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اس علاقے کے مفتیان عظام آپ کی سائبان کے نیچے آ کے بیٹھ جائیں تو آپ فخر محسوس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہماری مجلس میں، ہماری محفل میں شیخ الشیوخ آ گئے ہیں، مفتیان عظام آ کے بیٹھ گئے ہیں، یارو جس کے سائبان کے نیچے ایک شیخ الحدیث آ کے بیٹھ جائے وہ تو مقدر پہ ناز کرے، اور ناز کرنا بھی چاہیے، اور جس کے سائبان اور تمبو کے نیچے آ کے علاقے کے مفتیان عظام بیٹھ جائیں وہ تو ناز کرے، تو جس کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بات اعزاز کی ہے یا نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام انسانیت کا نقطہ آغاز ہیں، ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، کل قیامت کے دن میرے رسول کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام 9.5 صدیاں رب کے دین کی تبلیغ کرنے والے اتنے بڑے مبلغ اسلام، وہ قیامت کے دن میرے رسول کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، بات فخر والی ہے یا نہیں ہے؟ کئی ہزار نبیوں کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا کا لقب پانے والے، اللہ اکبر، کل قیامت کے دن میرے رسول کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ بات فخر والی ہے یا نہیں ہے؟ سر طور اللہ سے کلام کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہاں وہ بھی قیامت کے دن میرے رسول کے جھنڈے کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔ بات فخر والی ہے یا نہیں ہے؟ وہ حسین نبی، مہجبی نبی، جس کے حسن کا ڈنکا پورے مصر میں بجتا تھا، اللہ اکبر، وہ کتنا حسین نبی ہے کہ جس کی زیارت کرنے والے کو 3 مہینے تک نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ یارو ذرا تصور تو کرو، وہ میاں صاحب نے کہا نا 3 مہینے رجی خلقت، 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنعانی پر جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی۔ تو وہ کیسا حسین نبی ہوگا، وہ کیسا محجبی ہوگا، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے چہرے پہ چند لمحوں کے لیے نگاہ ڈالنے والا 3 مہینے تک نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، وہ کیسا حسین نبی ہوگا۔ لیکن قرآن بتا رہا ہے، حدیثیں بتا رہی ہیں کہ وہ حسن جو ہے وہ کمال رکھنے والے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی قیامت کے دن میرے رسول کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوئے۔ پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن میرے رسول کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ یار بات فخر والی ہے یا نہیں ہے؟ تو مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ جب بات فخر کی ہے، اعزاز کی ہے، تو حضور نے کیوں فرمایا کہ سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، لیکن ولا فخرا، میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ پھر اس کا جواب دیتے ہیں، سنو گے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ تو کہا اس لیے کہ قیامت کے دن ان نبیوں کو حضور کے جھنڈے کا سایہ مل جانا، یہ میرے مصطفیٰ کا اعزاز نہیں ہے۔ قیامت کے دن ان پیغمبروں رسولوں کو حضور کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو جانا، یہ حضور کا فخر نہیں ہے، یہ حضور کی تکریم نہیں ہے، بلکہ کہا کہ قیامت کے دن ان نبیوں اور رسولوں کو حضور کے جھنڈے کا سایہ میسر آ جانا، یہ ان نبیوں کا فخر ہے کہ انہیں قیامت کے دن میرے مصطفیٰ جیسا امام مل گیا ہے، انہیں قیامت کے دن میرے مصطفیٰ جیسا پیشوا اور مقتدی مل گیا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو تو ناز کرنا چاہیے۔ تو یارو ہم کیوں نہ ناز کریں، ہم کیوں نہ فرحت محسوس کریں، ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں، ہم کیوں نہ جھنڈے لگائیں، ہم کیوں نہ محفل میلاد کو سجائیں، اس لیے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ یارو یہ تو نبیوں کا اعزاز تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اعزاز، وہ تکریم عطا کر دی کہ ہمیں آخر الزمان نبی کا امتی اور غلام بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا، فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات وہ ہے جو تمہاری تصویریں بناتی ہے ماں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جیسے وہ ذات چاہتی ہے۔ تو صاحب یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی منشا ہے۔
وہ چاہے تو کالا بنا دے، وہ چاہے تو گورا بنا دے، وہ چاہے تو چھوٹے قد والا بنا دے، چاہے تو بڑے قد والا بنا دے، چاہے تو جو ہے وہ جاہل پیدا کر دے، چاہے تو پڑھا لکھا پیدا کر دے، تو یہ اس کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے۔ میں توجہ چاہوں گا